वबरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफ उर-रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। साहिब समू अमीर ने फौरी तौर पर भारत तिब्बी इमदाद भेजने की हिदायत दी हैं। वजीर खारजा ने कहा है कि कतर सऊदी वली अहद की इस अपील की तायद व हिमायत करता है कि एक ऐसी खारजा पॉलिसी अपनाई जाए जिसकी बुनियाद अच्छी हमसायगी और डायलॉग हो और उसमें ईरान भी शामिल हो। जो बाइडन ने अपनी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल होने के मौके पर की गई अपनी तकरीर में कहा है कि उन्हें बदतरीन बहरान बरसे में मिला है और उन्होंने अहद किया कि वो ईरान और शिमाली कोरिया की धमकियों का मुकाबला करेंगे। और भारत में आज कोरोना वायरस के मजीद 3,79,257 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जबकि मजीद 3,645 बीमार फौत हो गए हैं। ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब समू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी ने हिदायत दी हैं कि दोस्त मुल्क जमहूरिया भारत को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद रवाना की जाए ताकि नोवा कोरोना वायरस की रोकथाम के इक़दामात में उसकी मदद हो सके। इस इमदाद की फराहमी से पहले साहिब समू अमीर ने जमहूरिया भारत के वजीर आज़म के साथ राबता कायम किया था और उस राबते में कतर की जानिब से भारत के साथ सोलिडेरिटी और यकजहती का इजहार किया था, जबकि वो इस वायरस की एक नई लहर का मुकाबला कर रहा है। कतर का ये मौक़िफ़ उसके इस यकीन का मज़हर है कि इस आलमी वबा का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका ताअवुन बहुत जरूरी है। वजीर आज़म व वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज आल सानी की सदारत में काबीना ने फैसला किया है कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात का सिलसिला जारी रखा जाए। काबीना ने यह फैसला भी किया है कि हेल्थ केयर की प्राइवेट तंसीबात की तरफ से हेल्थ सर्विसेज फराहम करने की इजाजत दी जा रही है, लेकिन आज से दी जाने वाली इन हेल्थ सर्विसेज की तादाद 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कोरोना वायरस के बारे में यहाँ की सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। कतर में अब कोरोना से मुतासिर होने वालों की तादाद में बतदरीज कमी आ रही है और सेहत पाने वाले अफराद की तादाद रिकॉर्ड लेवल तक पहुंच रही है, जबकि एंटी वायरस वैक्सीन की फराहमी में भी कतर अब 1.5 मिलियन डोजेस के करीब पहुंच गया है। वजारत सेहत ने अपने इत्मीनान बख्श पैगामात में बताया है कि कतर में ऐसे इंतहाई हौसला अफजा नताइज मिल रहे हैं कि यहाँ फराहम की जाने वाली वैक्सीन्स कोविड-19 के खिलाफ बहुत एक्टिव और बहुत फ़आल हैं और वो इस बीमारी की शदीद हालत से बचाने में बहुत मदद कर रही हैं। वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि कतर में ये वैक्सीनेशन कराने वाले लोगों में से कोई एक शख्स भी फौत नहीं हुआ है। वजारत सेहत ने ऐलान किया है कि मुल्क में कोरोना वायरस के मजीद 687 केसेस रजिस्टर हुए हैं और मजीद 1,633 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह यहां अब तक शिफा पाने वालों की तादाद 187,951 हो गई है, जबकि 5 और बीमार वफात पा गए हैं और जाने वालों की उम्रें 41, 49, 65, 75 और 82 बरस थीं। उनमें से 4 मरीज क्रोनिक बीमारियों के शिकार थे और उन्हें जरूरी हेल्थ केयर फराहम की जा रही थी। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल सानी ने कहा है कि कतर सऊदी वली अहद की इस अपील की तायद व हिमायत करता है कि इलाके में एक ऐसी खारजा पॉलिसी अपनाई जाए जिसकी बुनियाद अच्छी हमसायगी और डायलॉग हों, और इलाके के इन मुल्कों में ईरान भी शामिल है। नायब वजीर आज़म व वजीर खारजा ने अपनी एक ट्वीट में इलाके और पूरी दुनिया की अमन व सलामती की हिफाजत पर जोर दिया है।
خلیج کی العلا سربراہ کانفرنس کے بیان میں بننے والی قطر سعودیہ فالو اپ کمیٹی کا دوسرا اجلاس دوحہ میں منعقد ہوا ہے۔ قطری وزارت خارجہ میں منعقد ہونے والے اس اجلاس میں علاقائی امور کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی سفیر علی بن فہد الحاجری نے قطری وفد کی قیادت کی، جبکہ سعودی عرب کے وفد کی قیادت وہاں کی وزارت خارجہ کے انڈر سیکریٹری برائے سیاسی اور اقتصادی امور سفیر عید بن محمد الثقفی کر رہے تھے۔ فالو اپ کمیٹی کا یہ اجلاس دونوں برادر ملکوں کی قیادتوں کے ارادے اور العلا سمٹ کے بیان میں درج ان امور پر عمل درآمد ہے اور دونوں ملکوں کے برادرانہ تعلقات کی ایک عملی شکل ہے۔ قطر کے انیشیٹو پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اعلان کر دیا ہے کہ اتفاقی رائے سے اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ہر سال مارچ کی 10 تاریخ کو فیمیل ججز کا عالمی دن منایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کے لیے قطر کی مستقل مندوب الشیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے اس قرارداد کی منظوری سے پہلے کہا تھا کہ فیمیل ججز کا یہ عالمی دن پبلک کارپوریشنز اور اتھارٹیز میں خواتین کی بھرپور شرکت کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ اور عدلیہ کا شعبہ بھی ان اداروں میں شامل ہے، اور عالمی برادری کی طرف سے اس قرارداد کی منظوری اور خواتین کی شرکت اور نمائندگی دونوں جینڈرز میں توازن کی طالب ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنی صدارت کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر کانگریس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں بڑی کساد بازاری یا گریٹ ڈپریشن کے بعد کا بدترین بحران ورثے میں ملا ہے۔ امریکی صدر نے عہد کیا ہے کہ ایران اور شمالی کوریا کے ایٹمی پروگراموں کی دھمکیوں اور خطرے کا مقابلہ کیا جائے گا۔ جو بائیڈن نے افغانستان کی جنگ کے خاتمے پر زور دیا اور کہا کہ وہ چین اور روس کے ساتھ شدت میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے۔ یمن کے لیے امریکہ کے ایلچی ٹیموتھی لنڈرکنگ آج سعودیہ اور عمان کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، جہاں وہ امریکی وزارت خارجہ کے اعلان کے مطابق حکومتی اہلکاروں کے ساتھ یمن کی جنگ کو ختم کرانے کی کوششوں پر مذاکرات کریں گے۔ ادھر ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس سے قبل حوثیوں کے ترجمان محمد عبدالسلام کے ساتھ عمانی دارالحکومت میں ہونے والی ملاقات میں کہا تھا کہ تہران یمن میں فائر بندی اور یمن مذاکرات شروع کرانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی مسئلے سے متعلق ویانا مذاکرات میں روس کے نمائندے میخائیل اولیانوف نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات کے تمام شرکاء اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ اگلے ماہ مئی سے پہلے ایٹمی سمجھوتے کی دوبارہ بحالی کے لیے زیادہ بڑی کوششیں کی جائیں۔ دریں اثنا ماہرین کے گروپس بھی ایران پر سے امریکی پابندیاں اٹھا لینے اور سابقہ ذمہ داریوں کی پابندی کی طرف ایران کی واپسی سے متعلق مسائل کی تفصیلات پر بحث کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے کہا ہے کہ ایران اس کے ایٹمی پروگرام کی وجہ سے علاقے کے لیے ایک خطرہ ہے اور ان کا ملک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اور بھارت میں آج جمعرات کے روز کورونا سے متاثر ہونے والوں اور اس کے نتیجے میں وفات پا جانے والوں کی تعداد ریکارڈ لیول تک پہنچ گئی ہے۔ وہاں کی وزارت صحت کے بیانات کے مطابق آج بھارت میں کورونا کے مزید 3,79,257 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ آج وہاں مزید 3,645 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ یہ بھارت میں کسی ایک دن کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں کووڈ-19 کی دوسری لہر پر قابو پانے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہاں کی آبادی ویکسینیشن کرا لے۔ بھارت نے کل فیصلہ کیا تھا کہ آئندہ ہفتے کے روز سے 18 سال سے زیادہ عمر کے تمام باشندوں کی ویکسینیشن شروع کی جائے گی، لیکن بھارت جو خود بھی ویکسین تیار کرنے والا ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس کے پاس بھی 600 ملین اہل افراد کو دینے کے لیے ویکسین کی مطلوبہ مقدار موجود نہیں ہے۔
روس کے 2 طیارے، آکسیجن تیار کرنے والے 20 آلات، مصنوعی تنفس کے 75 آلات، بستر پر ہی فالو اپ کے 150 آلات اور 22 میٹرک ٹن ادویات لے کر کل نئی دہلی پہنچے ہیں۔ اور امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ بھارت کو $100 ملین کی امداد فراہم کر رہا ہے، جس میں آکسیجن کے 1000 سلنڈر، 15 ملین فیس ماسک اور 95 ملین پرسنل ٹیسٹ کے آلات شامل ہیں۔ بھارت کے خارجہ سیکریٹری ہارش وردھان شرنگلا نے کہا ہے کہ ان کا ملک اولین اہمیت آکسیجن کی امپورٹ کو دے رہا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ 40 ملکوں نے امداد فراہم کرنے کے وعدے کیے ہیں۔ آج ایک اخباری کانفرنس میں انہوں نے بتایا کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے آکسیجن تیار کرنے کے 550 یونٹ بھارت آنے والے ہیں۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے فوری طور پر طبی امداد بھارت بھیجنے کی ہدایات دی ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ قطر سعودی ولی عہد کی اس اپیل کی تائید و حمایت کرتا ہے کہ ایک ایسی خارجہ پالیسی اپنائی جائے جس کی بنیاد اچھی ہمسائیگی اور ڈائیلاگ ہوں، اور اس میں ایران بھی شامل ہے۔ جو بائیڈن نے اپنی حکومت کے 100 دن مکمل ہونے کے موقع پر اپنی تقریر میں کہا ہے کہ انہیں بدترین بحران ورثے میں ملا ہے، اور انہوں نے عہد کیا کہ وہ ایران اور شمالی کوریا کی دھمکیوں کا مقابلہ کریں گے۔ اور بھارت میں آج کورونا وائرس کے مزید 3,79,257 کیسز رجسٹر ہوئے، جبکہ مزید 3,645 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔